ناظرین سلام. سائنس جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کو نئی اصطلاحات اور نئے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ اصطلاحیں رہتی ہیں کچھ ایک وقت کے لیے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. دوسری اصطلاحات زبان کا حصہ بن جاتی ہیں. تو سائنس میں ہم نئے الفاظ بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں. پچھلے لیکچر میں نے ایک ڈیفینیشن دی تھی، ایک نیا ٹرم بنایا تھا، کائنیٹک انرجی. مطلب یہ کہ حرکت کی توانائی. آج اس پروگرام میں آپ کا ایک دوسرے کانسیپٹ، ایک دوسری اصطلاح سے واسطہ پڑے گا. اس کو مومنٹم کہتے ہیں. مومنٹم 300 سال پہلے شاید کوئی لفظ بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ ایک جسم جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس میں حرکت کی ایک مقدار ہوتی ہے، تو اس بات کو ایک لفظ کے اندر بند کرنے کے لیے مومنٹم کا لفظ بنایا گیا. اب مومنٹم ہوتی کیا ہے؟ آپ اس کو مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. تو چلیے موٹر وے کی طرف جاتے ہیں جہاں بہت سے مختلف قسم کے جسم حرکت کرتے ہیں. یہاں آپ کو کچھ بھاری بھرکم ٹرک نظر آتے ہیں. ان میں سے کچھ آہستہ چل رہے ہیں اور کچھ بہت تیز رفتار کے اوپر. پھر کچھ گاڑیاں ہیں، بعض گاڑیاں بہت تیز چل رہی ہیں، کچھ آہستہ بھی چل رہی ہیں. اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو رکشہ اور موٹر سائیکل اور طرح طرح کی دوسری گاڑیاں دکھائی دیتی ہیں. ان سب میں ایک بات مشترک ہے، یہ سب حرکت کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس میں حرکت کی مقدار زیادہ ہے، اور یہاں حرکت کی مقدار سے مطلب کیا؟ کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ ان میں سے کس گاڑی کو روکنا زیادہ آسان ہے. وہ بھاری بھرکم ٹرک جو آپ کی طرف آ رہا ہے تیزی کے ساتھ، یا ایک ہلکا موٹر سائیکل جو آہستہ سے آپ کی طرف آ رہا ہے. یا دوسری طرف یہ کہ کس کو تیز کرنا، کس کو ایکسیلریٹ کرنا زیادہ آسان ہے، ایک بھاری ٹرک کو کہ ایک سائیکل کو. تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کو ایک لفظ کے اندر بند کرنے کے لیے مومنٹم ایجاد کیا گیا. ہم لینئر مومنٹم کی بات کرتے ہیں. لینئر سے مطلب یہ کہ موشن along a straight line. ایک سمت میں اگر حرکت ہو تو اس کو لینئر موشن کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہلکے جسم کو حرکت دینا آسان ہے اور ایک بھاری جسم کو مشکل ہے. تو یہاں دو باتیں آتی ہیں ہمارے سامنے. مومنٹم کا انحصار ماس پر اور ویلوسٹی پر، دونوں فیکٹرز کے اوپر ہے. جس طرح کسی ہلکے جسم کو حرکت دینا آسان ہے، اسی طرح اس کو روکنا بھی آسان ہے. اور اس کے برعکس ایک بھاری گاڑی کو روکنا بھی مشکل ہوتا ہے. مومنٹم کی ڈیفینیشن بنتی ہے ماس انٹو ویلوسٹی. تو ایک مثال، ایک ٹرک کسی موٹر سائیکل سے 20 گنا زیادہ بھاری ہے، لیکن اس کی رفتار موٹر سائیکل کی رفتار سے 1/25 ہے. تو کس گاڑی میں زیادہ مومنٹم ہے؟ تو اگر آپ موٹر سائیکل لیں اور اس کے ماس کو m کہیں، اس کی سپیڈ v ہے، تو موٹر سائیکل کا مومنٹم بنتا ہے m انٹو v. لیکن ٹرک کا بنتا ہے 20m، اس لیے کہ ٹرک 20 گنا بھاری ہے، لیکن اس کی ویلوسٹی v/25 ہے. چنانچہ موٹر سائیکل کا مومنٹم mv اور ٹرک کا مومنٹم 20/25 یعنی کہ 0.8 mv ہے. تو ٹرک کا مومنٹم نسبتاً کم ہے. اب اس بات کو ہم جنرلائز کریں گے. فرض کیجئے کہ ایک جسم جس کا ماس m ہے کسی ایک سمت میں جا رہا ہے، اور اس کا ماس m ہے اور ویلوسٹی ویکٹر اس کا v ہے. تو ہم p کو ڈیفائن کرتے ہیں مومنٹم p از اکول ٹو m
into vector v. مومنٹم کے ڈائمینشنز تو اس فارمولے سے واضح ہیں. جب اسپیڈ کو ماس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس سے ایم ایل ٹی ٹو دا مائنس 1 بنتا ہے, اور یہاں سے یونٹس آف مومنٹم بالکل واضح ہیں. ایم چونکہ کلو گرام میں ہے, لینتھ میٹرز میں اور ٹائم سیکنڈ میں, اس واسطے مومنٹم کی یونٹس کلو گرام میٹرز پر سیکنڈ ہے. مومنٹم کا فورس کے ساتھ براہ راست تعلق بنتا ہے, اور وہ اس لیے کہ نیوٹنز لا ایف ایکولز ایم اے ہے, اور اے کیا ہے؟ ایکسیلریشن وچ از دا ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی. تو نیوٹنز لا کی جو پرانی شکل تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے نیوٹن کے 3 قانون ڈسکس کیے تھے, تو اس کی جو پرانی شکل تھی وہ ایف ایکولز ایم اے تھی. اب میں اس کو ایک نئی شکل بھی دینا چاہوں گا. اس نئی شکل میں the rate of change of momentum of a body is equal to the resultant force acting on the body and is in the direction of that force. تو دوسرے لفظوں میں مومنٹم میں جو تبدیلی آتی ہے اور اس میں جو تبدیلی کی رفتار ہے, ریٹ آف چینج ہے, وہ ٹوٹل فورس کے برابر ہے. تو اگر کئی قوتیں ایک جسم کے اوپر عمل کرتی ہیں تو جو ان کا نیٹ فورس بنتا ہے, ریٹ آف چینج آف مومنٹم اسی سمت میں ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو پرانی شکل تھی اس کی وہ ایف ایکولز ایم اے کی تھی. اب میں اس کو ایک دوسری شکل دیتا ہوں, ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف. سو ریٹ آف چینج آف مومنٹم از اکول ٹو ایف. اور دراصل پرانی شکل اور نئی شکل دونوں ایک ہی ہیں, اس واسطے کہ جب آپ ڈی بائی ڈی ٹی آف پی نکالتے ہیں, اور یاد رہے کہ یہ ویکٹر پی ہے, تو پی چونکہ ایم وی ہے, میس انٹو ویلوسٹی بائی ڈیفینیشن, اور چونکہ ماس کانسٹنٹ ہے اس واسطے ماس آپ ڈفرینسیشن سے باہر نکال لیتے ہیں, اور ڈی پی بائی ڈی ٹی ایم اے کے برابر بنتی ہے, اور یہ ایف ہے. چنانچہ جو پرانی شکل ہے اور جو نئی شکل ہے نیوٹنز لاز کی, یہ ایک ہے. یہاں ایک بات آپ نوٹ کریں کہ ادھر میں نے ایم کو کانسٹنٹ رکھا ہوا تھا, تو ڈی بائی ڈی ٹی آف ایم وی میں نے ایم کو باہر نکال دیا. ہاں, اگر یہ ایک جسم ہے اور اس کا وزن نہیں بدل رہا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جسم کا وزن بدل رہا ہو. پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ ایم کو باہر نہیں نکال سکتے. اب مثال کے طور پر ایک ڈبہ ہے, اس ڈبے میں سے ریت نکل رہی ہے, تو اس ڈبے کا وزن تبدیل ہو رہا ہے. ایم از اے فنکشن آف ٹائم. تو اگر ریت زیادہ نکل رہی ہے تو ایم تیزی سے گھٹ رہا ہے, اور اگر بند ہے تو پھر ایم کانسٹنٹ ہے. لیکن چونکہ ایم فنکشن آف ٹائم ہے تو ڈفرینسیشن کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ اس صورت میں اف ایم ڈیپینڈز آن ٹائم تو ایم کو بھی ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. اس کی مثالیں خیر ہم بعد میں دیکھیں گے. اب اگر ایک نہیں کئی اجسام ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں کہ اگر کئی اجسام ہوں تو ہر جسم کا اپنا ایک مومنٹم ہوگا. پہلے جسم کا مومنٹم ہے ویکٹر P1, دوسرے کا P2, اور اگر ان کی تعداد n ہے تو جو ٹوٹل مومنٹم بنتا ہے وہ ان کی جمع ہے, اور جمع کا مطلب ویکٹر سم. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ویکٹرز کو ایڈ کرتے ہیں تو ہم ان کے مختلف کمپوننٹس کو ایڈ کرتے ہیں. تو اگر ایک ویکٹر v ہے, دوسرا w ہے, تو v کا x کمپوننٹ w کے x کمپوننٹ کے ساتھ ایڈ ہوگا, اس کا v کا y کمپوننٹ اور w کا y کمپوننٹ وہ دونوں ایڈ ہوں گے. آپ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ ایک کا x اور دوسرے کا y ایڈ کریں, وہ پھر غلط ہو جائے گا. تو پھر یہاں پر جو ٹوٹل ویکٹر سم بنتا ہے اس کو ہم کیپٹل P کہیں گے. اور اب یہ سوال بنتا ہے کہ یہ ٹوٹل ویکٹر P کس رفتار پہ, کس ریٹ پہ تبدیل ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم اس کے ہر ٹرم کو ڈفرینشیٹ کریں گے. سو
d by dt of capital P is equal to d by dt of P1 vector plus d by dt of P2 vector وغیرہ وغیرہ اور d by dt Pn vector. اب dp1 ویکٹر بائی ڈی ٹی یہ تو نیوٹنز لاز سے f1 کے برابر ہے اور اسی طرح dp2 بائی ڈی ٹی f2 ہے وغیرہ. تو یہاں پر فورسز کو ہمیں ایڈ کرنا ہے f1 f2 وغیرہ fn اور اس کو ہم ٹوٹل فورس کہیں گے. تو یہاں پر میں نے آپ سے ایک ہلکا سا دھوکہ کیا. اگر یہ مختلف اجسام ہیں تو ممکن ہے کہ ان کے مابین کوئی فورسز بھی ہوں. مثال کے طور پر یہ اگر ایک جسم ہے یہ دوسرا جسم ہے, ان کے درمیان ہو سکتا ہے کہ کوئی اسپرنگ موجود ہو یا کوئی اور قسم کی فورس ہو. اچھا, اگر ایسی کوئی فورس نہیں ہے تو پھر جو ابھی میں نے آپ کو بتایا بالکل ٹھیک ہے. گویا کہ ڈی پی بائی ڈی ٹی یعنی کہ جو ٹوٹل ریٹ آف چینج آف مومنٹم ہے اس پورے سسٹم کے لیے وہ ایکسٹرنل فورس کے برابر ہے. تو اگر یہ 1 2 3 4 جتنے بھی اجسام ہیں گریوٹی میں موجود ہے تو پھر کشش ثقل ان کو نیچے کھینچے گی اور ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو, مثال کے طور پہ اگر اسپرنگز موجود ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ فورسز آپس میں کینسل ہوں گی. مطلب یہ کہ جو پارٹیکل 1 ہے وہ پارٹیکل 2 کو اپنی طرف کھینچے گا لیکن 2 1 کو اپنی طرف کھینچے گا اور ایکشن اور ری ایکشن, عمل اور رد عمل کیونکہ برابر ہیں تو یہ انٹرنل فورسز کینسل ہو جائیں گی. چنانچہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک سٹیپ کی کمی تھی جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. گویا کہ جو انٹرنل فورسز ہیں وہ کینسل آؤٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, بالفرض ایکسٹرنل فورس کوئی نہ ہو تو اگر آپ زمین پہ نہیں, اگر آپ خلا میں ہیں تو ان اجسام کے اوپر کوئی نیٹ فورس نہیں ہوگی. ہاں بے شک یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں یا ریپیل کریں, جو کچھ بھی ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے, لیکن نیٹ فورس ان کے اوپر زیرو ہوگی. اس صورت میں ٹوٹل مومنٹم کانسٹنٹ رہے گا. جو اس کی پہلے ویلیو تھی وہ بعد میں بھی رہے گی. اس کو ہم کنزرویشن آف لینئر مومنٹم کہتے ہیں. تو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل ایکسٹرنل فورسز زیرو ہیں تو پھر ڈی پی بائی ڈی ٹی زیرو بنتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ ویکٹر پی کانسٹنٹ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر کسی کانسٹنٹ کو ڈفرینشیٹ کیا جائے تو اس سے زیرو ملتا ہے. اب ویکٹر کو ڈفرینشیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ہر کمپوننٹ کو آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو یہاں اگر ویکٹر ڈی پی بائی ڈی ٹی زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کمپوننٹ کانسٹنٹ ہے. ٹوٹل مومنٹم کانسٹنٹ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس سسٹم کے اندر جو مختلف پارٹیکلز ہیں ان کا مومنٹم علیحدہ علیحدہ کانسٹنٹ رہے, یہ نہیں ہے. تو اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ ایک فلیٹ سرفیس ہے, اس کے اوپر میں 2 گیندیں رکھوں گا. اس گیند کو نمبر 1 کہیں, اس کا ماس m1 ہے اور اس کی انیشل سپیڈ u1 ہوگی, انیشل ویلوسٹی u1 ہے, اور یہ m2 ہے, اس کی انیشل سپیڈ u2 ہوگی. ان کو میں ٹکراؤں گا. اب چونکہ اس سرفیس کے اوپر کوئی فرکشن نہیں, یا چلیے فرض کیجئے کہ کوئی فرکشن نہیں, ویسے تو یہ مکمل طور پہ درست نہیں ہے لیکن ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ٹکرائیں گے تو یہ آزادانہ طور پر حرکت کر سکتے ہیں, دے آر فری پارٹیکلس. اب اس میں مومنٹم m1 انٹو u1 ہے, اس میں مومنٹم m2 انٹو u2 ہے. چنانچہ جو ٹوٹل مومنٹم ہے وہ m1 u1 پلس m2 u2 بنے گا. تو جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے, دیکھیے تو اس وقت مومنٹم کانسٹنٹ رہا, ٹوٹل مومنٹم کانسٹنٹ رہا, لیکن جو الگ الگ کمپوننٹس تھے مومنٹم کے وہ تو بدلے.
اس کو ہم ایک ایکویشن میں بند کرتے ہیں. m1u1 پلس m2u2 یہ انیشل مومنٹم ہے، اور یہ فائنل مومنٹم کے برابر ہے جو m1v1 پلس m2v2 کے برابر ہے. اور یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایکویشن نہیں ہے، یہ دو ایکویشنز ہیں، اس واسطے کہ اس کے x اور y کمپوننٹس علیحدہ علیحدہ طور پر ایکول ہیں ایک دوسرے کے. اب میں اسی ایکویشن کو اپلائی کرتا ہوں ایک خاص سچویشن میں. ایک گولا پھٹتا ہے اور اس کے دو حصے بنتے ہیں، ایک جس کا ماس m1 ہے اور دوسرا جس کا ماس m2 ہے. m1 والا ٹکڑا لیفٹ کی طرف جاتا ہے اسپیڈ v1 سے، اور m2 والا ٹکڑا رائٹ کی طرف جاتا ہے اسپیڈ v2 کے ساتھ. اب چونکہ انیشل مومنٹم زیرو تھا تو اس واسطے فائنل مومنٹم کو بھی زیرو ہونا چاہیے. اب فائنل مومنٹم کی مقدار ہے m1v1 پلس m2v2، اور یہاں میں نے صرف ایک ہی ڈائریکشن لیا اس واسطے کہ اس کو میں نے x ڈائریکشن کہا ہوا. تو m1v1 از اکول ٹو مائنس m2v2. ظاہر ہے کہ اگر ایک سپیڈ ایک سمت میں ہے تو دوسری سپیڈ مخالف سمت میں ہوگی. اب ہم اس مثال میں کچھ نمبرز ڈالنا چاہیں گے. اگر بم کا ماس 10 کلو گرام ہے اور یہ پھٹتا ہے 4 کلو گرام اور 6 کلو گرام کے حصوں میں، تو 4 کلو گرام کے حصے کی سپیڈ اگر 12 میٹر فی سیکنڈ ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 6 کلو گرام والے حصے کی سپیڈ کتنی ہے. اس کا جواب تو آپ کے سامنے ہے. مومنٹم کنزرویشن سے 6v از اکول ٹو 4 انٹو 12، اور یہاں سے سپیڈ نکل آئی 8 میٹرز پر سیکنڈ. یہی اصول ایک خلائی راکٹ کو حرکت دیتا ہے. اب خلائی راکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایندھن ہے، اور وہ ایندھن جب جلتا ہے تو اس کے نتیجے میں پیچھے سے بہت تیزی کے ساتھ گیس نکلتی ہے. اب گیس کے جلنے سے پہلے راکٹ کا مومنٹم زیرو تھا، اور گیس کے جلنے کے بعد بھی ٹوٹل مومنٹم زیرو ہونا چاہیے. وہ اس طرح سے کہ اگر گیس پیچھے کی طرف نکلتی ہے تو راکٹ آگے کی طرف جائے گا. ٹوٹل مومنٹم اس کا پلس اس کا زیرو رہے گا. یہاں تو میرے پاس کوئی خلائی جہاز نہیں ہے، لیکن ایک بہت سادہ مثال جس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، کئی دفعہ آپ نے خود کیا ہوگا، اس سے مومنٹم کنزرویشن کی بات واضح ہوگی. تو اس غبارے میں اب میں نے ہوا بھری ہے. اس کا مومنٹم اس وقت زیرو ہے، کھڑا ہے، ظاہر ویلوسٹی زیرو ہے. اور جب میں اس کو چھوڑوں گا تو یہاں سے ہوا تیزی سے نکلے گی. اس ہوا کا وزن ہے، گویا کہ مومنٹم بھی ہوگا m انٹو v، اور وہ جس مومنٹم سے پیچھے کی طرف نکلے گا، تو ہوا جب پیچھے کی طرف نکلے گی اس کا مومنٹم نیچے کی طرف ہوگا، تو غبارے کو پھر آگے کی طرف جانا ہوگا. اب دیکھیے، تو یہاں سے مومنٹم کنزرویشن کتنی آسانی سے سمجھ میں آ گیا. اسی اصول کی مدد سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جب ایک رائفل میں سے گولی نکلتی ہے تو رائفل مخالف سمت میں کیوں چلتی ہے. اب یہاں بھی وہی بات ہے جو پہلے تھی، مطلب یہ کہ انیشل مومنٹم زیرو تھا اور اس وجہ سے فائنل مومنٹم کو بھی زیرو ہونا چاہیے. لیکن فائنل مومنٹم کے دو حصے بنتے ہیں. فائنل مومنٹم کا ایک حصہ گولی کی وجہ سے بنتا ہے، تو اگر یہ گولی ہے اور یہ اس سمت میں جا رہی ہے تو اس کا مومنٹم m انٹو v ہے. مخالف سمت میں رائفل چلتی ہے اور اس کا مومنٹم بھی اتنا ہی ہے، میگنیٹیوڈ اس کا اتنا ہی ہے. لیکن پھر اس سے ایک سوال پیدا ہوتا، اگر گولی کا مومنٹم اور رائفل کا مومنٹم برابر ہیں ان میگنیٹیوڈ، تو پھر ایک رائفل کے سامنے کھڑا ہونا کیوں خطرناک ہے اور اس کو کندھے پر رکھ کر چلانا کیوں خطرناک نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ کہ گولی کا سائز اگر آپ اس کو سامنے سے دیکھیں تو یہ نوکیلی ہے، اور رائفل کا جو ہینڈل ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کافی بڑا ہے اور پھیلا ہوا ہے. چنانچہ رائفل جب ریکوائل کرتی ہے وہ آہستہ ریکوائل کرتی ہے، اور وہ زور جو ہے زیادہ رقبے کے اوپر پھیلا ہوا ہے، جبکہ رائفل کی گولی جو ہے جیسا کہ میں نے کہا بہت پتلی اور نوکیلی ہوتی ہے، اور جب وہ کسی چیز کے ساتھ لگتی ہے تو اس سے نقصان پیدا ہوتا. اب میں ایک سوال حل کروں گا. A shell is fired from a cannon with a speed 10 meters per second at an angle 60 degrees with the horizontal. At the highest point in its path, it explodes into two pieces of equal masses. One of the pieces retraces its path to the cannon. Find the velocity of the other piece immediately after the explosion. اب اس میں سچویشن یہ ہے کہ ایک توپ میں سے گولا نکلتا ہے، اور وہ توپ یوں ہے، یہ اینگل 60 ڈگری ہے، اور یہاں سے گولا نکلا، اور یہ گولا جب اوپر پہنچا، اپنے میکسیمم پہ پہنچا، تو یہ دو حصوں میں پھٹ گیا. ایک حصہ یوں گیا اور دوسرا یوں گیا. اس کی تصویر دیکھ لیجئے. تو یہاں بالکل اپنے میکسیمم پہ پہنچ کر یہ دو حصوں میں ٹوٹ گیا ہے، برابر کے حصے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ پھٹنے سے پہلے اس گولے کا ایکس کمپوننٹ، ویلوسٹی کا ایکس کمپوننٹ 10 انٹو کوسائن 60 تھا. وہ اس لیے کہ ایکس ڈائریکشن میں جو ویلوسٹی ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے، کیونکہ ایکس ڈائریکشن میں کوئی فورس نہیں ہے، گریوٹی تو وائی ڈائریکشن میں ہے. چنانچہ جو مومنٹم بنتا ہے ایکسپلوژن سے پہلے، اس کی مقدار ہے 5 انٹو ایم، کلو گرامز میٹر پر سیکنڈ، اور وہ اس لیے کہ کوسائن آف 60 آپ کو یاد ہوگا ہاف ہے. اچھا، یہ انیشل مومنٹم ہے ایکس ڈائریکشن میں، اور یہ دونوں حصوں کا ہے. مطلب یہ کہ جو گولا توپ سے نکلا تھا اس کا مومنٹم ایکس ڈائریکشن میں 5m ہے. دھماکے کے بعد، یعنی کہ پھٹنے کے بعد، ٹوٹل مومنٹم تو اتنا ہی رہے گا، لیکن اب ہم اس کے علیحدہ علیحدہ حصوں کا حساب لگائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ لیفٹ کی طرف جو گولا نکلا یا گولے کا ٹکڑا نکلا، اس کا مومنٹم -5m/2 ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں کہ اگر ایک پارٹیکل یوں جاتا ہے اور یہ ایک سپیڈ سے یوں پہنچتا ہے ادھر، تو اگر اسی سپیڈ سے وہ یہاں سے چلایا جائے تو ٹھیک اسی جگہ پہنچے گا. اسی لیے P1x یعنی کہ جو مومنٹم ایکس ڈائریکشن میں ہے پیس نمبر 1 کا، وہ اتنا ہوگا -5m/2. اب چونکہ ایکس ڈائریکشن میں مومنٹم کانسٹنٹ ہے، تو اس واسطے حصہ 1 اور 2 ان دونوں کا مومنٹم اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اس مکمل گولے کا تھا. تو P1x + P2x = Px. اب چونکہ P1x -5m/2 ہے، تو یہاں سے P2x کی قیمت نکلتی ہے 5m + 5m/2، جس کا مطلب ہے 15/2 × m. اب چونکہ P2x m/2 × V2x ہے، اور وہ m/2 اس لیے کہ اس کا وزن، اس کا ماس m/2 ہے، اس لیے P2x کی ویلیو یہ ہے m/2 × V2x. یہاں سے پھر V2x کی ویلیو نکلتی ہے 15 میٹرز پر سیکنڈ. اب میں ایک اور پرابلم سالو کروں گا جس کا تعلق مومنٹم کنزرویشن سے ہے، اور اس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جو کسی میز کے اوپر رکھا ہوا ہے، کوئی فرکشن نہیں ہے، اور اس لکڑی کے اوپر گولیاں لگائے پہنچ رہی ہیں. تو یک کے بعد دیگرے اس پر گولیاں لگ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ لکڑی آگے کی طرف جاتی ہے. تو اس سوال میں a stream of bullets each of mass m is fired horizontally with a speed v into a large wooden block of mass m that is initially at rest on a horizontal table. If the block is free to slide without friction,
what speed will it acquire after it has absorbed n bullets. تو سچویشن یہ ہے کہ لیفٹ سے گولیاں اس لکڑی کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور پھر اسی کے اندر ٹھہر جاتی ہیں، اور یہ ماس m پھر اسپیڈ v کے ساتھ سیدھے ہاتھ کو حرکت کرتا ہے. اب چونکہ مومنٹم تو کنزرو رہے گا، اس کا مطلب یہ کہ جو انیشل اور فائنل مومنٹا ہیں ان کی مقداریں برابر ہوں گی. اب اس کا حساب لگاتے ہیں کہ شروع میں کتنا تھا. اب شروع سے مطلب یہ کہ دیکھیں کہ n گولیاں چلائی گئی ہیں اور ہر ایک کی ویلاسٹی v ہے، چنانچہ ایک گولی کا مومنٹم m انٹو v ہے، تو ٹوٹل مومنٹم معلوم کرنے کے لیے آپ اس کو n سے ملٹیپلائی کریں گے، تو n انٹو ایم وی انیشل مومنٹم بنا. اب فائنل مومنٹم کا حساب بھی لگانا ہے ہمیں. فائنل مومنٹم کے لیے کہ ہمیں ٹوٹل ماس شامل کرنا ہوگا اس میں، اور ٹوٹل ماس کے دو حصے بنتے ہیں. ایک تو لکڑی کا اپنا ماس ہے جس کو ہم نے m کہا ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ n بلٹس ہیں اور ہر ایک کا ماس m ہے، تو ٹوٹل ماس بنا m پلس n انٹو m. یاد رہے کہ یہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ادھر سے v کی ویلیو نکلی n انٹو m اوور m پلس n m انٹو v. تو چلیے ہم نے جواب اس کا نکال لیا ایک فارمولے کی شکل میں، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا. اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے چلیے اس کی مختلف لمٹس لیتے ہیں. اب یہاں پر n چلائی ہوئی گولیوں کی تعداد ہے. اگر n 0 ہو تو جس سپیڈ پہ لکڑی آگے چلتی ہے وہ بھی 0 ہے، کیونکہ یہ n انٹو m کے پروپورشنل ہے. اگر آپ زیادہ گولیاں چلائیں گے تو اس کی سپیڈ بڑھے گی، لیکن یہ کہاں تک بڑھے گی؟ اگر n کی تعداد بہت بڑھائی جائے، n goes to infinity اگر کیا جائے، تو n انٹو m بہت بڑی ویلیو کا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ m کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں، m یعنی کہ ماس آف دا بلاک. تو یہ پھر nm ڈیوائڈیڈ بائی nm ہو جائے گا، یہ آپس میں کٹ گئے، اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ لکڑی سپیڈ v کے ساتھ چلنے لگی، یعنی کہ اسی سپیڈ سے جس سے گولی نے اس کے ساتھ ٹکرایا. تو یہاں ہم نے اس فارمولے کو بہتر سمجھا. اس طرح سے آپ اور لمٹس بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کیپٹل M کو 0 کر دیں تو پھر اس سے بھی یہی رزلٹ نکلتا ہے، وغیرہ وغیرہ. غرض یہ کہ جب بھی آپ کوئی فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں تو ممکنہ حد تک آپ اس کو چیک کریں، دیکھیں کہ کیا لمٹس اس کے بنتے ہیں. اب میں ایک اور پرابلم سالو کرتا ہوں. اس پرابلم میں a cannon with mass m equal to 1300 kilograms fires a 72 kilogram ball in a horizontal direction with a muzzle speed of 55 meters per second. The cannon is mounted so that it can recoil freely. تو یہاں مطلب یہ بنا کہ ایک توپ سے گولا نکلتا ہے اور یہ گولا ہاریزونٹلی یوں نکل رہا ہے، اور یہ توپ جو ہے پیچھے کی طرف حرکت کرنے لگتی ہے. اب اس میں مزل ویلاسٹی کی بات آئی ہے. مزل ویلاسٹی کا مطلب ہے کہ اس گولے کی سپیڈ جتنی بھی ہے 55 میٹر فی سیکنڈ، وہ اس مزل کے حساب سے، مطلب یہ کہ نالی کے اندر، اس توپ کی نالی کے اندر اس کی سپیڈ 55 میٹر فی سیکنڈ ہے. اب ہم سے یہ پوچھا گیا ہے واٹ از دی ویلاسٹی v of the recoiling cannon with respect to the earth. اور پھر اس کا دوسرا حصہ ہے what is the initial velocity ve of the ball with respect to the earth. اب یہاں دیکھیں مومنٹم جتنا پہلے تھا اتنا ہی بعد میں ہوگا، چنانچہ pf is equal to pi. اب چونکہ شروع میں مومنٹم 0 تھا تو رائٹ ہینڈ سائڈ پر 0 ہے. اب لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھیں کیا ہے. ایک تو توپ کا مومنٹم ہے m انٹو وی، اور پھر گولے کا مومنٹم ہے m انٹو وی پلس وی. اب یہ v پلس وی کیوں ہے؟ وہ اس لیے
کہ ہم زمین کے حساب سے جب ناپتے ہیں ویلوسٹی تو وہ ٹوٹل ویلوسٹی v پلس وی بنتی ہے. اگر توپ پیچھے کی طرف جا رہی تو ٹوٹل مومنٹم پھر m انٹو وی پلس وی بنے گا اس گولے کا. اب یہاں سے اگر آپ سالو کریں v کی قیمت نکلتی ہے مائنس ایم وی ڈیوائڈیڈ بائی ایم پلس ایم, اور اب یہاں پر آپ توپ کا ماس ڈالیں اور گولے کا ماس ڈالیں تو ریکوائل سپیڈ مائنس 2.9 میٹرز پر سیکنڈ بنتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب گولا چلایا گیا تو جو ریکوائل ویلوسٹی ہے وہ 2.9 میٹرز پر سیکنڈ ہے مخالف سمت میں. اب سوال کا دوسرا حصہ اس میں یہ پوچھا گیا کہ واٹ از دا ویلوسٹی ریلیٹیو ٹو دی ارتھ. اب یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ 55 میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے گولا نکلا توپ کی نالی میں سے, لیکن توپ کی رفتار مخالف سمت میں ہے اور وہ مائنس 2.9 میٹرز پر سیکنڈ ہے. مائنس اس لیے کہ یہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے, تو اس سے پھر 52 میٹرز پر سیکنڈ ویلوسٹی وتھ رسپیکٹ ٹو دی ارتھ نکلتی ہے. تو یہ سارے مومنٹم کنزرویشن کے سوالات تھے, یعنی کہ انیشیل اور فائنل مومنٹا برابر تھے. لیکن کیا ہمیشہ مومنٹم کنزرو رہتا ہے؟ یہ دیکھیں, اس بال کو جب میں پھینکتا ہوں تو یہ اس کو جب میں چھوڑوں گا تو یہ نیچے کی طرف آئے گا, اس کا مومنٹم بڑھتا جائے گا, اور جب یہ اس میز کے ساتھ ٹکرائے گا تو اس کا مومنٹم میکسیمم ہوگا نیچے کی سمت. لیکن پھر یہ اوپر آ گیا تو اس کا مومنٹم تبدیل ہو گیا. تو یہاں تو اس کا مومنٹم کانسٹنٹ تو نہ رہا, پہلے نیچے کی طرف تھا پھر بعد میں اوپر کی طرف ہو گیا. تو یہاں پر چینج آف مومنٹم کی بات آئی نا. مومنٹم کیوں بدلتا ہے؟ جب کوئی فورس عمل کرتی ہے تو اس گیند کے اوپر ایک فورس ڈیفینیٹلی عمل کرتی ہے. وہ فورس کہاں سے آئی؟ اس میز سے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں مومنٹم کنسرو رہا؟ اس بال کا تو نہیں کنسرو رہا نا. یہ مومنٹم پہلے نیچے تھا پھر اوپر ہو گیا, گویا کہ مومنٹم بدلا, از ناٹ کانسٹنٹ. تو کیا یہ مومنٹم وائلیشن کی کوئی مثال بنتی ہے؟ اب اس پہ ذرا سوچیں کہ میں نے تو صرف اس گیند کی بات کی ہے, اصل میں مجھے دوسری طرف زمین کو بھی تو لینا ہے. یہ آخر اس میز کے ساتھ ٹکرا رہا ہے, یہ میز جو ہے وہ فرش کے اوپر ہے, فرش یعنی کہ زمین کے اوپر یہ چیز موجود ہے. تو جب یہ گیند یوں نیچے جاتا ہے تو یہ زمین کو نیچے دھکا دیتا ہے اور زمین کرۂ ارض نیچے کی طرف جاتی ہے. تو جتنا مومنٹم اس نے کھویا اتنا ہی مومنٹم زمین نے پایا. ٹوٹل مومنٹم شروع میں زیرو تھا اور بعد میں بھی زیرو. اب یہ شاید بات آپ کو تھوڑی سی عجیب لگتی ہوگی کہ یہ گیند گرانے سے زمین چل پڑی, کہ زمین کو حرکت ملی اس چھوٹی سی گیند کی وجہ سے. لیکن ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, صرف یہ کہ زمین کی حرکت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. اگر اس کی بجائے کوئی بہت بڑی چیز ہوتی, مثال کے طور پہ اگر چاند زمین کے اوپر آ کے گر پڑتا تو پھر تو ہم بالکل محسوس کرتے کہ زمین جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی, اور زمین کی حرکت میں فرق ہمیں ڈیفینیٹلی محسوس ہوتا. تو یہ بات تھی اس گیند کی. اب یہاں پر آپ نے یہ نوٹ کیا کہ گیند واپس آ گیا, لیکن اگر میں یہ کپڑا یوں پھینکوں تو دیکھیں یہ تو واپس نہیں آئے گا, یہ تو وہیں گر گیا, پڑا رہ گیا. یہاں پر شروع میں کوئی مومنٹم تھا, اچھا یہاں تو زیرو ہے, لیکن جب یہ نیچے جا رہا ہے تو اس کے اوپر ایک فورس عمل کر رہی ہے, فورس آف گریوٹی, اور جب یہ کپڑا نیچے پہنچتا ہے اس میز کے ساتھ, جب یہ ٹکراتا ہے تو اس وقت اس کا مومنٹم میکسیمم تھا.
اچھا یہ کپڑا اوپر اچھلا تو نہیں، لیکن اس کا مومنٹم بھی بدلا. اور کیا یہاں پر مومنٹم چینج ہوا؟ بالکل ہوا. پہلے اتنا تھا نیچے جاتے وقت، ہاں اوپر کی طرف کوئی نہیں تھا. یہی بات یہاں بھی سامنے آتی ہے. اگر میں تھوڑا سا پانی گراؤں تو پانی کے قطروں کا مومنٹم بھی اسی طرح سے بدلے گا. جب یہ پانی کا قطرہ اس میز کے اوپر، اس کے بالکل اوپر پہنچتا ہے تو اس وقت اس کا مومنٹم میکسیمم ہوتا ہے، ٹکرانے کے بعد پھر زیرو ہو جاتا. اور اس پانی کو گرانے سے بھی زمین میں حرکت پیدا ہوئی، زمین مخالف سمت میں چلنے لگی، مگر کیونکہ یہ اتنی معمولی مقدار ہے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مومنٹم تو ہمیشہ کنسرو رہتا ہے، لیکن آپ کو پورے سسٹم کا مومنٹم لینا ہوگا، صرف اس کے ایک حصے کا نہیں. تو اب ایک سوال، اگر آپ کرۂ ارض لیں، کیا اس کا مومنٹم کانسٹنٹ ہے؟ میرا مطلب یہ کہ اس کے اوپر جو کچھ ہے، جتنے جاندار ہیں، جتنے بال ہیں، سب کچھ، کیا اس پورے کا مومنٹم کانسٹنٹ ہے؟ اب ذرا یہ سوچیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اگر یہ گھومتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی ویلوسٹی تبدیل ہوتی ہے، گویا کہ اس کا مومنٹم بدلتا ہے. اور اگر مومنٹم بدلتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کنسرو نہیں رہتا، گویا کہ اس کے اوپر کوئی فورس عمل کرتی ہے. اور اگر آپ صرف زمین کو لیں تو زمین کا مومنٹم کانسٹنٹ نہیں ہے. البتہ اگر آپ سورج کو بھی اس میں شامل کریں تو سورج اور زمین کو اگر آپ نے ساتھ لیا تو پھر اس کا مومنٹم تقریباً کانسٹنٹ ہوگا. میں تقریباً کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ دوسرے سیارے ہیں اور خصوصاً ہمارا چاند ہے، تو اگر یہ تمام اجسام کو شامل کیا جائے تو پھر نظام شمسی کا ٹوٹل مومنٹم تقریباً کانسٹنٹ بنے گا. اب میں نے پھر تقریباً لفظ استعمال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ نظام شمسی کے علاوہ اور بھی تو بہت سے اجسام ہیں، فلکی اجسام ہیں. تو ہماری گیلیکسی ہے ملکی وے، اس میں ستارے ہیں، وہ ملکی وے وہ اور دوسرے کہکشاں ہیں، وہ سولر سسٹم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں شامل کرنی پڑیں گی اس کے مومنٹم کو کانسٹنٹ رکھوانے کے لیے. غرض یہ کہ جب آپ تمام اجسام کو شامل کرتے ہیں تب ہی مومنٹم کانسٹنٹ بنتا ہے. اگر آپ سسٹم کا کوئی سا ایک حصہ دیکھیں تو اس کے اوپر مختلف فورسز عمل کرتی ہیں اور اس حصے کا علیحدہ طور پر مومنٹم کانسٹنٹ نہیں ہوتا. اب میں ایک پرابلم ورک آؤٹ کرتا ہوں آپ کے لیے. تو یہاں ایک جسم ہے جو پھسلتا ہوا پوائنٹ اے سے نیچے آتا ہے، اور جو شروع کا حصہ ہے جہاں یہ خمدار ہے وہاں کوئی فرکشن نہیں ہے، لیکن آگے ایک اس کا ٹکڑا بنتا ہے جہاں فرکشن اس جسم کو آگے جانے سے روکتی ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پارٹیکل کتنی دور تک جائے گا اور کیا اس کا مومنٹم کانسٹنٹ رہے گا؟ خیر یہ تو بڑا آسان سوال ہے کہ اس کا مومنٹم کانسٹنٹ نہیں رہے گا، اس واسطے کہ وہاں پر ایک رگڑ کی قوت ہے، فرکشنل فورس ہے. لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ جسم کتنی دور تک جائے گا رکنے سے پہلے. یہ آسان سوال ہے اس لیے کہ یہاں پر ہم انرجی کنزرویشن استعمال کر سکتے ہیں. جتنی انرجی اس کی بنی پوائنٹ اے سے نچلے پوائنٹ تک پہنچنے میں، وہ ہے mg/h. تو یہ ٹوٹل انرجی تھی جو گریویٹیشنل پوٹینشیل میں پنہا تھی، mg/h. اب چونکہ فرکشن اس کو روکتی ہے تو فرکشن نے اس کے اوپر بھی کام کیا. اس کام کی مقدار ہے فرکشنل فورس F ملٹیپلائڈ بائی دی ڈسٹینس x. تو اگر یہ فاصلہ x طے کرتا ہے
total work done is F into x. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فرکشنل فورس معلوم کرنے کے لیے ہم نارمل کمپوننٹ کو کوئفیشنٹ آف فرکشن میو کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، تو F کی مقدار ہے میو انٹو ایم جی. یہاں سے پھر x کی ویلیو نکل آئی ایز h اوور میو جی. تو اس مثال میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک فورس جب عمل کرتی ہے تو وہ رفتار کو بدلتی ہے، ایکسلریشن پروڈیوس کرتی ہے. اب یہ گیند دوبارہ لیجئے، جب میں اس کو نیچے پھینکتا ہوں تو یہ اندر دب جاتی ہے، تھوڑا سا دبتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فورس پیدا ہوتی ہے وہ اس کو اوپر دوبارہ لے کر آتی ہے. اس فورس کی مقدار کتنی ہے؟ نیوٹنز لا کے بقول F از اکول ٹو ڈی پی بائی ڈی ٹی. اب یہ ڈی پی بائی ڈی ٹی کیا ہے؟ ڈی پی از دی چینج ان مومنٹم ان ٹائم ڈی ٹی. اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے یہ دیکھیں کہ جب یہ نیچے ٹکراتا ہے تو کچھ دیر کے لیے یہ دبا رہتا ہے. اگر یہ نرم بال ہے تو زیادہ دیر کے لیے دبا رہے گا، اگر سخت ہے تو پھر جلدی سے اٹھ کے آ جائے گا. یہاں سے ہمیں ایک نیا کانسیپٹ ملتا ہے. وہ کانسیپٹ امپلس کا ہے. اگر آپ F ایکولز ڈی پی بائی ڈی ٹی لیں تو وہاں سے ڈی پی کو آپ لکھتے ہیں ایز F انٹو ڈی ٹی. اب آپ دونوں سائڈس کو انٹیگریٹ کریں. میرا مطلب یہ کہ انٹیگرل ڈی پی از اکول ٹو انٹیگرل ایف ڈی ٹی. تو اگر آپ ایف ڈی ٹی کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو سوال یہ کہ کہاں سے کہاں تک؟ وہ ٹائم جس پہ یہ بال ٹکراتا ہے اس کو T1 کہیں، اور T2 اس ٹائم کو کہیں جس پہ وہ میز پر سے اوپر اٹھتا ہے. تو T1 وہ وقت ہے جب بس اس نے ٹکرانا شروع ہی کیا تھا، اور T2 وہ وقت ہے جس پہ بس یہ اٹھنے ہی لگا تھا. تو یہ کوانٹٹی بنتی ہے I which is the integral of T1 to T2 of the force into dt. اس کو امپلس کہتے ہیں. اور چونکہ امپلس چینج ان مومنٹم بنتا ہے، کیونکہ انٹیگرل ڈی پی پی ون ٹو یا پی انیشل ٹو پی ایف مائنس پی آئی کے برابر ہے، اس لیے امپلس کی مقدار بنی پی ایف مائنس پی آئی. اس بال کو اب آپ ذرا غور سے دیکھیے. یہاں میں نے 5 تصویریں بنائی ہیں. پہلی تصویر میں بال بس اب میز کے اوپر لگنے ہی والا ہے، اس کا مومنٹم P1 ہے اور یہ ٹائم T1 کے اوپر. اگلے ٹائم پہ وہ ہے کہ ٹائم T2 پہ یہ بال تھوڑا سا دب گیا، اس کا مومنٹم نیچے کے سمت میں ہے لیکن اب کم ہو گیا پہلے کے مقابلے میں. ٹائم T3 پہ یہ گیند رک گیا اور اس کی شکل بدل گئی، اب یہ بیضوی ہو گیا. اور ٹائم T3 پر P3 از اکول ٹو 0، جس کا مطلب یہ کہ رکا ہوا ہے. اب ٹائم T2 پر میز نے اس گیند کو اوپر دھکیلا، وہ فورس F2 ہے. ٹائم T3 پر فورس F3 ہے، F3 زیادہ ہے. ٹائم T1 پہ کوئی فورس نہیں تھی کیونکہ اس وقت تو میز نے اس گیند کو چھوا ہی نہیں تھا. ٹائم T4 پہ اب یہ گیند اوپر کی طرف اٹھنے لگا، اب فورس F4 ہے اور یہ بھی اوپر کی طرف، اور ٹائم T5 پر یہ گیند اوپر اٹھ گیا. تو یہاں پر ہم نے تصویریں بنائیں کہ گیند پہلے اس حالت میں تھا، پھر اس حالت میں، پھر اس میں، پھر اس میں. اب زمین نے اس کو جو اوپر دھکا دیا یا میز نے جو اوپر دھکا دیا، یہ فورس تو بدلتی رہتی ہے. پہلے F2 پھر F3 F4 جو کچھ بھی ہے یہ مستقل فورس نہیں ہے. جتنا زیادہ اس گیند کے اندر ڈپریشن ہوگا، دباؤ ہوگا، اس کی شیپ جتنی زیادہ بیضوی ہوگی،
تو اتنی ہی زیادہ فورس اس کو اوپر لے جائے گی. مگر ایک بات تو واضح ہے کہ دی انٹیگرل آف دا فورس انٹو ٹائم فرام دا ٹائم اٹ اسٹارٹس ٹو دا ٹائم دیٹ اٹ اینڈس وہ پی فائنل مائنس پی انیشل کے برابر ہے. اب یہ فورس اگرچہ بدلتی ہے لیکن اس کا جو انٹیگرل ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. ایف آف ٹی کی ایک ممکنہ شکل یہ ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ T2 پر میکسیمم ہے اور T1 اور T3 پر اس کی کچھ ویلیو ہے، کم ہے، اور جیسے جیسے یہ T2 سے آپ ہٹتے جاتے ہیں، یعنی کہ T کی ویلیو یا تو T2 سے بہت زیادہ ہو جائے یا اس سے بہت کم ہو جائے تو یہ فورس زیرو کو جاتی ہے. اب اس کرو کے نیچے جو رقبہ ہے اس کو ہم نے امپلس کہا ہے. اب یہ فرض کیجئے کہ آپ کوئی ایسا کانسٹنٹ فورس بناتے ہیں، اس کو ایف اے وی یعنی کہ ایف ایوریج کا آپ نے نام دیا ہے، اور اس ایف ایوریج کی پہچان یہ ہے، اس کی شناخت یہ ہے کہ ایف ایوریج انٹو ڈیلٹا ٹی از اکول ٹو دی امپلس. تو یہ ایف ایوریج کو ڈیفائن کرتا ہے. اب فورسز کئی مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں. فرض کیجئے کہ ایک نرم سپرنگ ہے آپ کے پاس. اس نرم سپرنگ کا مطلب یہ کہ فورس جو ہے کبھی زیادہ نہیں ہوتی، اور آپ اس کو دباتے چلے جائیں تو یہ مزاحمت کم دکھاتی ہے. یہاں پر اگر ایک وزن اس سپرنگ کے اوپر ڈالا جائے تو ڈیلٹا ٹی کی ویلیو بڑی ہوگی، ایف چھوٹی ہوگی، مگر ایف انٹو ڈیلٹا ٹی کی مقدار ایک کانسٹنٹ ویلیو کے برابر ہوگی جس کو ہم نے آئی کہا ہے. اس کے برعکس ایک سخت قسم کی سپرنگ بھی ہو سکتی ہے جس میں اگر آپ کم دبائیں تو بھی فورس بہت زیادہ ہوگی. یہاں پر ڈیلٹا ٹی چھوٹا ہے لیکن ایف بڑا ہے. یہاں بھی یہ بات ہے کہ ایف انٹو ڈیلٹا ٹی آئی کے برابر ہے. تو ان باتوں کا لب لباب یہ کہ ایک کمزور طاقت اگر زیادہ دیر کے لیے عمل کرے تو اس سے وہی اثر پیدا ہوتا ہے جو ایک بڑی فورس کا ہوتا ہے جو کم دیر کے لیے عمل کرتی ہے. یہ باتیں تھوڑی سی میتھمیٹیکل ہو گئیں، تھوڑی سی ایبسٹریکٹ ہو گئیں، تو ان کو ہم عملی طور پر سمجھنا چاہیں گے. میری جیب میں ایک انڈا ہے اور اس انڈے کو میں اس فوم کے ٹکڑے پر گراؤں گا تو دیکھیے گا 1 2 3 انڈا نہیں ٹوٹا. اور وہ اس لیے نہیں ٹوٹا، وہ کہ یہ نازک چیز ہے، کہ یہاں ایک نرم فوم ہے. اس فوم کی وجہ سے جو فورس اوپر کی جانب ہے وہ کم ہے، اور اس انڈے نے جب اس کے ساتھ یوں ٹکرایا تو کافی دیر تک انڈا اور فوم کانٹیکٹ میں رہے. تو یہاں امپلس اتنا ہی تھا، مطلب یہ کہ جو چینج آف مومنٹم بنتا ہے. پھر دیکھیے اس وقت تو مومنٹم زیرو ہے لیکن یہ میکسیمم ہو جائے گا ٹکرانے سے پہلے. یہاں پر چینج آف مومنٹم جو امپلس کے برابر ہے، وہ فورس جو یہ فوم اس کے اوپر لگاتا ہے ملٹیپلائڈ بائی دا ٹائم آف کانٹیکٹ، ان دونوں کا پروڈکٹ امپلس کے برابر ہے. اب میں اس انڈے کو اسی بلندی سے اس میز کے اوپر گراتا ہوں اور اب دیکھیں کہ کیا ہوتا. انڈا ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹا؟ اس لیے کہ یہاں زیادہ فورس تھی، گو کہ وہ کم دیر کے لیے عمل کرتی ہے لیکن اس کی چونکہ مقدار زیادہ ہے، اس واسطے یہ انڈا اس کو برداشت نہیں کر سکا، ٹوٹ گیا. تو یہ بڑی اہم بات بنی کہ امپلس از ایکول ٹو فورس ٹائمز دا ٹائم فار وچ دیٹ فورس ایکٹس. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی اونچی دیوار سے نیچے کی طرف
چھلانگ لگاتے ہیں تو ٹانگوں کو ہم سخت نہیں رکھتے، ان میں لچک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ فورس جو ٹانگوں کے اوپر عمل کرتی ہے زیادہ دیر کے لیے عمل کرے. اس طرح امپلس اتنا ہی ہوگا لیکن جو میکسیمم فورس ہے وہ کم ہوگی، چنانچہ ہمیں تکلیف بھی کم ہوگی. اس طرح کی ان گنت اور بھی مثالیں ہیں. کرکٹ کا ہر کھلاڑی یہ جانتا ہے کہ جب ایک بال تیزی سے اس کی طرف آتی ہے تو وہ یوں نہیں پکڑے گا، اس کو وہ ہاتھ پیچھے کرے گا. جب یہ ہاتھ پیچھے کرتا تو اس کی وجہ سے زیادہ دیر تک فورس عمل کرتی ہے لیکن کم فورس عمل کرتی ہے، چنانچہ اس کے ہاتھ کو کم تکلیف پہنچتی ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم نے دو اہم کانسیپٹس کی بات کی، ایک جو مومنٹم کنزرویشن سے متعلق ہے اور دوسرا جو امپلس سے تعلق رکھتا. اب مومنٹم کنزرویشن، امپلس، ان سب کا تعلق نیوٹن کے سیکنڈ لا آف موشن کے ساتھ ہے، اور وہاں سے یہ بات نکلی کہ مومنٹم از کنسروڈ. یہ ایک بہت ہی بنیادی کانسیپٹ ہے فزکس کے واسطے، اور گو کہ نیوٹنز لا 100% درست نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ زمین پر ہم جو کچھ دیکھتے ہیں 99.9% چیزوں کے لیے تو یہ بہت ٹھیک ہے، بہت کافی ہے، لیکن 0.01 کے لیے پھر بھی ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت پڑتی ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ مومنٹم کا کانسیپٹ وہاں بھی درست ہے. مطلب یہ کہ مومنٹم کنسرو رہتا ہے ہر صورت، ہر حال میں، اگر آپ پورے سسٹم کو لیں. لیکن وہاں پر مومنٹم کی ڈیفینیشن m/v نہیں رہے گی، اس سے مختلف ہوگی، اور اس کی بات ہم کسی اور وقت کریں گے. اگلے لیکچر میں ہم مومنٹم کے مسئلے کو اور آگے بڑھائیں گے، اور تصادم اور ٹکراؤ اس وقت ہمارا موضوع بحث ہوگا.